یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یقین جانو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اوپن اینیمی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے جبکہ تمہارے پاس روشن دلائل آ چکی، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، عزیز، اس کا اقتدار بھی کامل ہے، حکیم، اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ میرے عزیزوں، ان آیات کا شان نزول بھی میں عرض کرتا چلوں، اور ساتھ میں جو ایک عمومی حکم ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ یہودی علماء میں سے کچھ علماء وہ تھے جو اپنے وقت میں یہودیت کے دین پر تھے، بعد میں جب نبی علیہ السلام شریعت محمدیہ علی صاحب السلام لے کر آئے تو انہوں نے اس شریعت پر بھی وہ ایمان لے کر آئے اور مسلمان ہوئے۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہودی مذہب میں جو ہفتے کا دن ہے وہ بڑا عظمت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم، ہفتے کے دن معاشی سرگرمیاں، ہفتے کے دن کسی قسم کا کام یا روزگار کرنا، یہ یہودی مذہب میں ممنوع ہے۔ یہاں تک کہ وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مچھلی کا شکار بھی ہفتے کے دن ان کے لیے منع کر دیا تھا۔ تو ہفتے کا دن ان کے لیے بہت عظمت والا ہے۔ ساتھ ساتھ میں اونٹ کا جو گوشت ہے یہ بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں پر حرام کیا تھا، بالخصوص حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر حرام کیا تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی۔ آج کل بھی یہ بیماری بہت ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ کمر کی طرف سے درد جاتا ہے پاؤں کے لیے، پھر پاؤں کے انگوٹھے سے ایسے نکلتا ہے جیسے کوئی چھری سے ایسے کاٹ دے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر میری یہ بیماری ختم ہو جائے تو میں جو اپنی سب سے پسندیدہ چیز ہے اونٹ کا گوشت، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کی تعظیم اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا جائز نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح دیگر وہ علماء جو اپنے وقت میں یہودی مذہب پر تھے، پھر بعد میں نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، تو ان کے ذہن میں یہ تھا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت مزید حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ہفتے کے دن کی تعظیم بھی اسی طرح کر لیا کریں جیسے ہم پہلے کیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، کیونکہ اس شریعت میں بھی تو کوئی کھانا فرض تو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک کھایا نہیں لوگوں کو، تو کھانا تو یہاں بھی ضروری نہیں ہے۔ تو چلو اگر ہم اونٹ کے گوشت کو بھی نہ کھائیں اور ہفتے کے دن کی تھوڑی تعظیم کریں تو ایسی صورت میں شریعت موسویہ، اس شریعت کی بھی ذرا پابندی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، ساتھ ساتھ اس شریعت پر بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والو، اب جب نبی علیہ السلام کی شریعت آ گئی ہے، حضور کا دین آ گیا ہے، تو اب مکمل کے مکمل اس دین میں داخل ہو جا۔ اب پرانی شریعتوں کی بات نہ کرو، وہ منسوخ ہو گئی۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ دین محمدی ہو، کچھ دین یہودی ہو، دونوں آپس میں مکس ہو کے
نہیں چل سکتے۔ اور اس آیت کے اندر یہ تو شان نزول تھا، اگلی بات جو بڑی سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والے کو فرما رہے ہیں کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں سے نہیں کہا، کس سے فرمایا؟ ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو لیکن اسلام میں تم پورے داخل نہیں ہو۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور تزکیہ نفس، تہذیب الاخلاق، دل کی صفائی۔ 5 چیزوں کو جب ملائیں گے تب جا کے اسلام پورا ہوتا ہے۔ عقائد، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بارے میں بھی، پیغمبروں کے بارے میں بھی، صحابہ کے بارے میں بھی، تقدیر کے بارے میں بھی، مرنے کے بعد کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عبادات، نماز ٹھیک ہو، وضو ٹھیک ہو، روزہ ٹھیک ہو، حج ٹھیک ہو، زکوٰۃ ٹھیک ہو، یہ تمام عبادات ٹھیک ہونی چاہیے۔ نمبر 3 معاملات، حلال اور حرام۔ جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، جو بزنس مین ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ جس طریقے سے بھی ارننگ کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ پیسے کماتے ہیں، تو کم سے کم یہ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ میں کر رہا ہوں، آیا میرے معاملات شریعت کے موافق ہے، حلال ہے یا حرام؟ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری چیز ہے، معاملات۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہو، والدین کو اولاد کے حقوق کا پتہ ہو، اولاد کو والدین کا پتہ ہو، شوہر کو بیوی کے حقوق کا پتہ ہو، بیوی کو شوہر کے حقوق کا پتہ ہو، پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہو، رشتہ داروں کے حقوق، کہ میرے کسی قول، فعل اور عمل سے کسی کو زندگی بھر ذرا برابر تکلیف نہ ہو۔ یہ معاشرت ہے۔ اور آخری چیز ہے تزکیہ نفس، دل کی صفائی۔ جس طرح ہماری ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کو نزلہ ہوا، کسی کو زکام ہوا، کسی کے گردے میں درد ہوا، کسی کے دل میں درد ہوا، تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ اس بیماری کو ختم کریں۔ پھر آپ کی مرضی ہے، آپ حکیمی علاج کرتے ہیں، ایلوپیتھک کرتے ہیں، آپ یونانی کرتے ہیں، ہومیوپیتھک کرتے ہیں، یہ آپ اختیار ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اندر بھی تو کچھ بیماریاں ہیں نا، جو حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ تکبر روح کی بیماری ہے، یہ انٹرنل ڈیزیز ہے، یہ اندر کی بیماری ہے۔ جنت میں وہی جائے گا کہ ایکسٹرنل ڈیزیز بھی نہ ہو، انٹرنل ڈیزیز بھی نہ ہو، اوپر کی بیماری بھی نہ ہو، بدن بھی صحیح ہو، روح بھی صحیح ہو، جنت میں وہی جائے گا۔ اب اندر تکبر ہے، اندر بغض ہے، اندر حسد ہے، اندر منافقت ہے، کسی کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، چغلی کی عادت ہے، لڑائی کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بخل کی عادت ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ٹیکس سمجھتے ہیں، جہاں لوٹانے کی جگہ آتی ہے وہاں لوٹاتے نہیں ہے، نمازوں میں سستی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اندر کی بیماری ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیرونی بیماریوں کے لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ اندر کی بیماریاں کون ٹھیک کرے گا؟ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی؟ آخر اندر کی بیماریوں کے لیے تو ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نا، کہ نہیں جانا پڑے گا؟ اسی کو کہا جاتا ہے تصوف، اسی کو کہا جاتا ہے احسان۔ اسی کے لیے کسی شیخ کا، مرشد کا، کسی شریعت کے پابند پیر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے، اور بیعت ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک پرومس ہوتا ہے۔ شیخ کے ساتھ یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں نماز قضا نہیں پڑھوں گا، نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے میں نوافل پڑھوں گا، میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں ذرا غصہ بہت کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں گھر والوں کے ساتھ ادب سے ملوں گا، آپ مجھے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں
آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا، حرام زندگی سے میں اپنے آپ کو سیٹ پہ کروں گا۔ تو بیت تو ثابت ہے، جو لوگ بیت نہیں مانتے قسم خدا کی وہ قرآن نہیں مانتے۔ بیت میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا انشاءاللہ، نہ ہو تو علی حافظ صاحب موجود ہے، وہ سورۃ الممتحنہ میں کیا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب وہ آ کر آپ سے بیعت کرتی ہیں، تو بیعت تو قرآن سے ثابت ہے۔ میرے نبی نے بیعت رضوان نہیں کی تھی، نہیں کی تھی بیعت رضوان۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب پتہ چلا کہ مکہ میں ان کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ سے بیعت نہیں کی تھی، صحابہ سے کہا تھا کہ رکھو ہاتھ، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، سب ہاتھ رکھو کہ ہم حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لیں گے۔ بیعت کی تھی کہ نہیں بتائیں؟ تو بیعت تو ثابت ہے۔ غلط قسم کے کچھ پیروں کو دیکھ کر، غلط قسم کے کچھ لوٹیروں کو دیکھ کر، غلط قسم کے لوگوں کو دیکھ کر پورے تصور کو، کتنی عظیم ہستی آج چلی گئی، مفتی مختار الدین شاہ صاحب کتنے بڑے لوگ، کتنی دنیا کو روشنی پہنچائی۔ یہ ہوتے ہیں شریعت کے پابند بزرگ، یہ ہوتے ہیں متبع سنت، جو قرآن اور سنت کے موافق خود زندگی گزارنے والا ہو، وہی ہوتا ہے جس کو آپ شیخ کہتے ہیں، آپ مرشد کہتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے دیکھے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی منزلیں طے کی ہیں، تو وہ جہاں تک گیا ہوتا ہے آپ کو بھی وہاں تک لے جاتا ہے۔ یہ ہے تصوف کا اثر۔ تو 5 چیزوں کو جب تک ہم نہیں ملائیں گے تب تک دین مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے دین کو، وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، ہم نے پورے دین کو عبادات میں بند کیا ہوا۔ بس میں نماز، رمضان کے کچھ روزے مجھے ہلکے پھلکے کوئی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کی صحیح کیلکولیشن نہیں کرتے آپ لوگ، آپ کو صرف پتہ ہے زکوٰۃ کی جو کیلکولیشن کرنی چاہیے نا، کرتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس مصلی پر بیٹھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے خود اس درد سردار کے آدمی نے کہا کہ مفتی صاحب ذرا میرے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ذرا زکوٰۃ کا آپ حساب کر دیں گے؟ میں نے کہا میں نماز پڑھ کے آ میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتا ہوں، لیکن تم نے مجھے صاف صاف بتانا ہوگا کہ تمہارے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، بینک میں کتنے پیسے رکھے ہیں، گھر میں کتنے پیسے سنبھال کے رکھے ہیں، اور کتنی کمیٹیاں ڈالی ہیں، کس کس کو تم نے قرضہ دیا ہے، کتنے اور ان قرضے کے ملنے کی امید ہے، اس کے علاوہ کتنے شیئرز آپ نے خریدے ہیں، کتنے کمپنیوں کے، اور اگر انشورنس وغیرہ کروائی ہے تو کتنے پریمیم آپ نے جمع کروائے ہیں، یہ سب آپ حساب مجھے دیں گے۔ میرے عزیزو 3 سال ہو گئے اس آدمی نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب دا خبر بخاصی طلبی سے نہیں جتا تو میں نے کہا ماتا مخلص تمہارا لگتا ہے صبح سے نہ بنے، یہ تو آپ نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن یہ نہیں ہوتی، بس بطولہ سونادا زرگر کا ٹیلی فون کے بعد کتنی بار ہے بڑا کہ 10 چھوڑیں، بس وہ جا کے اٹھا کے دے دیں، ایسے زکوٰۃ کو حساب نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی بزنس مین اگر آپ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ان کو بتا دیں اپنی دکان کا حساب غور سے کیا کریں۔ جس دن آپ کی دکان میں 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر سامان کی قیمت بن گئی، اور سامان سے مراد وہ چیزیں جو سیل پروڈکٹس ہوتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں بیچنے والا سامان، اس کی قیمت فروخت کے اعتبار سے، قیمت خرید نہیں، قیمت فروخت کے اعتبار سے، مثال کے طور پر میں نے ایک دکان ڈالی، شروع میں 1 لاکھ کا سامان ڈالا، اب 1 لاکھ تو 52.5 تولے نہیں، ان دنوں میں چاندی کہاں گئی ہے، کوئی 3.5-4 لاکھ تک رقم بن رہی ہے۔ تو جس دن میرے دکان میں سامان فار ایگزامپل 52.5 تولے چاندی کی قیمت 3 لاکھ، آپ سمجھ لیں، جس دن میری دکان میں سامان 3 لاکھ کی قیمت پر پہنچ گیا جو بیچنے والا سامان ہے، یہی وہ دن ہے جس دن میں صاحب نصاب ہو چکا ہوں۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس تاریخ کو یاد رکھوں گا، کیونکہ اب میرا حساب کیا ہو گیا، شروع ہو گیا۔ اب درمیان میں کبھی آدمی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، کبھی قرضے ورضے، یہی تاریخ جب 7 کے بعد واپس آئے گی، میں اسلامی تاریخ کی بات کروں، یہی تاریخ جب 7 کے بعد آئے گی تو میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا، پھر میں اپنی دکان کا دوبارہ حساب کروں گا کہ پچھلے سال میرے دکان میں 4 لاکھ روپے کا سامان تھا، میں صاحب نصاب تھا، آج الحمدللہ برکت ہو گئی ہے، 9 لاکھ کا سامان ہے،
अब आप कहते हैं 9 लाख का किस तरह पता चला? वो इस तरह पता चला कि मैं आकर कहता हूँ कि अनवर शाह साहब ये आपकी दुकान में जितना सामान है बता सामान को 500 के खर्च से, तो ये कहते हैं बस करीब से 9 लाख के नीचे हुआ, तो 9 लाख की बात लग गई ना, 9 लाख का सामान है, 9 लाख सामान है। फिर मैंने देखा किसी का उधार है, या चलो 9 लाख का तो मेरा सामान है, लेकिन किसी को मैंने और सामान दिया है, लोगों ने मुझे पैसे देने हैं, वो भी कोई 1 लाख बनते हैं, तो टोटल सामान मेरा कितना हुआ? 10 लाख हो गया। अब जिनके कर्जे मैंने देने हैं वो 3 लाख है, तो 10 लाख में से 3 लाख माइनस करें तो 7 लाख भी 52.5 तोले चांदी आराम से बनती है, तो 7 लाख की मैं ज़कात निकालूंगा और तकसीम 40 कर दूंगा। तकसीम ज़कात का फॉर्मूला ही है, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मेरा इरादा है मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा के, कुछ मसाइल ज़बानी नहीं होते, उसको बाकायदा व्हाइट बोर्ड को समझाना पड़ता है, वो मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। लेकिन ये सूरत हाल है, हम लोग क्या करते हैं, ज़कात तखमीने से देते हैं, अंदाजे से देते हैं। अगर साफ बात है औरतों की बात आ जाए तो औरतें भी अल्लाह खैर करे, खुद भी जहन्नम जाएंगी और हमें भी लेकर जाएंगी, बताती नहीं है इसे। जब उनसे कहा जाता है कि आपके पास सोना कितना है, जी मुफ्ती साहब 3 तोले सोना है, खोरा कितना सारा मसलों का पता है, ऐसे ना कहें बड़ी ज़हीन है, बस की जेवर गिलास में डाल के ना पूरा तावीज़ डाल के पी चुकी है, ऐसे ना समझे। ये ना कहें कि उनको पता नहीं है, बड़ा पता है। व्लॉग्स देख रही हैं आजकल, टिकटॉक देख रही है, टिकटॉक का क्या मतलब होता है? टिकटॉक का मतलब होता है ठीक ठाक औरत को तबाह करके रखिए, ठीक ठाक मर्द को इसने खराब करके रखिए। ये ना समझिए, औरतों को इस बात का पता है कि 7.5 तोला ना हो तो आप इनसे पूछें, औरतों को पता है कि जब 7.5 तोला हो तब होती है, लेकिन इस मसले का भी पता है कि 7.5 तोला से कम हो और औरत के पास कोई पैसे अपने ना हो तो फिर 2-3 तोले पे नहीं होती। अब जब सोने का साल गुजर जाता है फिर पता क्या कहती है, मुफ्ती साहब मासरा भाई असरे खबम्मा तो सिर्फ पपड़ो के बारे पैसे रखी दो, हाँ तो बड़े लोग खैर है, मुफ्ती साहब 2.5 तोले सोना है सिर्फ, और वो आपने बयान में कहा था 7.5 तोला, और आपने कहा था औरत के पास भी पैसे हो, मुफ्ती साहब 1 रुपए बस 100 कितने देता है, 100-200 जब जाता है, इसके अलावा अच्छा चलो ठीक है। फिर जब उसी औरत को आप असर में देखते हैं ये मियां खेल में कौन शॉपिंग कर रही है, अभी खरीद मसर रुपए दादी शरीदा अब्बास शाह साहब समझ रहे हैं, ये है, ये बड़ी खतरनाक होती है, खुद भी गर्क होंगे अभी भी गर्क करेंगे। ये सूरत हाल ढीले बहाने करती, जब कह दिया जाता है कि सोने पर ज़कात है, फिर कहते हैं दाखो मलूल के पारा है, इसकी क्या कहते हैं, लूल के पारा नहीं, इसकी अच्छा लूल के पारा में मेरे का लूल का लूटा नजर के खाना कौन खबर है, बेटी को भी नहीं देती। और जब कहा जाए कि जी क्यों नहीं ज़कातें देती, मुफ्ती साहब सख्त है इनके बारे में, क्या कहते हैं सख्त, ये कहते हैं कि नहीं कहते, अरे भाई आप भी बड़ी सरदार वाले ना, क्या कहती है सख्त है इनके बारे। मुझे ये बताओ, कब्र से सख्त है हो सकता है, आखिरत से सख्त है हो सकता है कि यही सोना इसको गर्म किया जाएगा और इसी औरत के बदन पे कमर पे लगाया जाएगा, इधर लगाया जाएगा, लोहे को गर्म करके लगाने का दागना कहा जाता है। क्या कोई अपनी बात को इस हालत में देख सकता है कि कोई लोहा गर्म करके उसके सर में उड़े? और एक रिवायत आता है कि अल्लाह ताला इस सोने चांदी को मुकम्मल इससे एक सांप बनाएगा, उस सांप की शक्ल कैसी होगी, वो गंजा सांप होगा। माहिर हैवानात कहते हैं कि ये जिस सांप के अंदर जहर आला हद पे पहुंच जाता है, बहुत जहरीला होता है, तो फिर उसके बाल हट जाते हैं, और ये सांप की शक्ल में बहाकर उस औरत के गले में घूमेगा और सामने आकर कहेगा आना कंज़ व आना मालूम, मैं हूं तेरा वो सोना, मैं हूं तेरा वो माल, और औरत को यहाँ पे लस्सी डबू करके परवाह नहीं है इस चीज। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत है, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कैसी है तबीयत, अच्छी, उसके हाथ में कंगर थे, कंगर। हुजूर को कितनी फिक्र थी, फौरन पूछा तुम इसकी ज़कात देती हो, फौरन पूछा तुम ज़कात देती हो इसकी, कि नहीं, फरमाया ये जहन्नम के कंबल तुमने पहने हैं।
تو میرے عزیزوں یہ تھوڑا سا نیا سال آ رہا ہے، ہیپی نیو ایئر کو چھوڑیں فضول باتیں، ذرا آدمی زندگی کو بدلے گا، تھوڑا سا تو سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں ابھی تک۔ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو نماز کی طرح فرض نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ ہم اندازے سے دیتے ہیں، بس اندازہ لگا لیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ بھی کچھ لوگ میرے پاس آئے بازار میں، 12-13 تولے سونا ہے، یہ تو 7.5 تولے سے۔ میں نے کہا جی میں نے زکوٰۃ گر گئی۔ جب دادی سے پوچھا، کہا کہ بس ورنت کی ہر ایک 100 5,000 6,000 اندازے سے۔ تو اس میں میرے عزیز تھوڑا اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ اسلام جو ہے یہ صرف ایک چیز پہ پورا نہیں ہوتا کہ عبادات، معاملات بھی ضروری ہیں۔ آج ہمارے جتنی بھی نوجوان ہیں نا، میں صاف بات کہہ دوں، نہ اس میں ڈرنے والا ہوں، اور حقیقت میں آپ کو کہہ دوں، جتنے بھی جوان ہیں ان سے مزدوری نہیں ہوتی، ان سے کرنڈیاں نہیں ہوتی، بیلچے یہ نہیں مار سکتے، سیمنٹ کی بوری یہ نہیں اٹھا سکتے، کسی کے ساتھ کام کر نہیں سکتے۔ کیا کرتے ہیں؟ بڑا موبائل لے کر رات کو باپ سے چھپ کے ارننگ کرتے ہیں۔ کسی چیز کا نہیں پتا کہ میں جو یہ بٹ کوائن پہ کام کر رہا ہوں، کرپٹو کرنسی پہ میں کام کر رہا ہوں، ورچوئل کرنسیز پہ میں لگا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر لگے ہیں، یہ ڈالر خرید رہے ہیں، ڈالر بیچ رہے ہیں، نہ تو آپ کے پاس کسی چیز کا قبضہ آتا ہے، نہ کسی چیز کی ملکیت آتی ہے، اپ ڈاؤن۔ اور جی بلکہ آج کل تو ایک اور بھی چیز نکلی ہے، کلک پے اینڈ ارن۔ بس کلک کرو، ایڈز آئیں گے، کلک کرتے جاؤ، ایڈز کو کلک کرو، اشتہارات کو کلک کرو، ڈالر آ جاتے، حلال حرام۔ یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، الحمدللہ میں 5 سال سے اس پر میں فتوے دے رہا ہوں کہ جتنی بھی آن لائن ارننگ اس وقت ہو رہی ہے، لازماً کسی مستند مفتی کو دکھایا جائے کہ آپ جو کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام۔ میرا تجربہ یہ ہے 90% اس میں حرام ہے، سود بھی ہے، جوا بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، یہ سب بغیر قبضے کے ہوتا ہے، اور سب نوجوان اس میں لگے ہوئے۔ کیوں؟ نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم ایک رات میں کروڑ پتی بن جائیں۔ میں نے تو اس دن بھی بیان میں کہا، میں نے کہا کہ چنگی میں جاؤ، چنگی میں سب بیٹھے ہوتے ہیں، اور شاید صبح ہمارے مزدور، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان سے کہیں تاسو ٹول نیولی، تاسو دماغ کار رکھیں، ارے وہ ہٹ موبائل والا سکھے ایسے دن لگا لے ہٹ موبائل والا تو ویسے کور کی کہنا تک تک گوا کر ڈالر بتاتا 800 روپے مزدوری بتاتا فلا مقام رسی۔ یہ صورتحال ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ لیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کرپٹو کرنسی پر اتنی آپ کی ریسرچ نہیں ہوئی الحمدللہ جتنی ہم نے اس پر ریسرچ کی ہے۔ میں اپنے اعتبار سے اس کو کہتا ہوں، دس از ناٹ اے کرپٹو، دس از دا کرپٹ کرنسی۔ کیا ہے یہ؟ کرپٹ کرنسی ہے، بلیک میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو فلائنگ انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، فلائنگ ہوا میں چیزیں خریدتے ہیں، ہوا میں، ایمیزون پہ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پوچھا ہے کبھی کسی سے؟ بس جو بھی نیا اشتہار آ گیا، نئی ویب سائٹ آ گئی، مشہور ہو گئے اس پہ کام کرنے کے لیے۔ سوچو تو صحیح، اگر آخرت پر ایمان ہے، مرنے پر ایمان ہے، اور اس پر ایمان ہے کہ میں نے خود بھی حرام نہیں کھانا، گھر والوں کو میں نہیں کھلانا، تو وہ آدمی آ کر پوچھے گا۔ وہ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ جی اسلام میں مردوں کو 4 عورتوں کی اجازت ہے، تو عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ پھر عورتوں کو بھی ملنی چاہیے نا، کہ عورتیں بھی 4 کرے۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ جی بالکل، یہ جو ہم نے کہا نا کہ مردوں کے لیے 4 ہے، عورتوں کے لیے 1 ہے، تو کوئی ٹینشن نہیں، آپ 20 کریں، آپ 20 مردوں سے شادی کریں۔ یہ تو حکم ان کے لیے ہے، جواب اور سنیے گا، یہ حکم تو ان کے لیے ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا ایمان نہیں ہے، لبرل ہے، ماڈرن ہے، کرے جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو۔ قل تمتعوا، انجوائے، قرآن کہتا ہے انجوائے کرو، مزے کرو، مزے، جو تمہارا دل چاہتا ہے، جیسے تمہارا دل چاہتا ہے زندگی گزارو۔ فإن مصيركم إلى النار، تمہارا ٹھکانہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے، اگرچہ تم اپنے آپ کو مسلمان ہو۔ تو میرے عزیزو، دین کو صرف عبادات میں نہ کریں۔ میں نے جمعے کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو 8 سال ہمارے طلبہ علم کرتے ہیں مدارس میں، ان کو مسائل کی کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے بھی میں ان پر بات کر چکا ہوں۔
ہدایت، ہدایت کی کتنی جلدیں؟ 4، 1 2 3 4، 4 جلدیں ہیں جس میں وضو سے لے کر موت تک کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ ایک جلد ایک درجے میں ہے، پھر دوسری جلد دوسرے اس میں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، عبادات پہ صرف ایک جلد ہے، عبادات پہ، اور 3 جلدیں کس پر ہیں؟ مزمل سب معاملات پر ہیں۔ کس پر؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری شریعت میں عبادات زیادہ یا معاملات زیادہ ہیں؟ لیکن معاملات کو کبھی سیکھا نہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، میرا ارادہ ہے کہ اللہ نے بس صحت دی تو آہستہ آہستہ معاملات کی بھی 1 2 کتابیں اس کا تکرار ہو جائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون سا معاملہ صحیح ہے، سود کیسے بنتا ہے، جوا کیسے ہوتا ہے، پارٹنرشپ کے ہم کاروبار کرتے ہیں، مزاربت کے کاروبار کرتے ہیں، کرائے والے معاملات۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ اب اس آیت کو ہم پورا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ یہودیت کی بھی رعایت کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر تم راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، اللہ کی حکمت بھی کامل ہے۔ کیا مطلب؟ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی بدعملی کی وجہ سے، حرام میں ملوث ہونے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے فوراً نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ کا اقتدار ہے۔ لیکن کس کو کب سزا دینی ہے، کتنی سزا دینی ہے، کس ٹائم پکڑنا ہے، یہ حکمت رب جانتا ہے۔ حال ینظرون، مختلف قسم کے کفار، خاص کر یہود، غلط مطالبات کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ حضور اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ ہمیں کیوں دین حق کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ سے کہیں کہ خود آ کر ہمیں کہیں۔ یہ بات کس نے کہی تھی شروع میں؟ یہودی نے کہی تھی نا۔ یہی یہودی بعد میں بھی کہتے تھے کہ اللہ سے کہے کہ خود آ کر ہمیں اس قرآن پر اور اس دین اسلام کی دعوت دے۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، کائنات کے دلائل میں وہ غور کرے، اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اصل آزمائش جو ہے نا وہ ایمان بالغیب ہے، اس کو سمجھیے۔ ایمان بال، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم پھر بھی مانتے ہیں۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم پھر بھی مانتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی، ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا لیکن پھر بھی مانتے ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر ایک مردہ آج اس قبرستان سے یا سوالت کے قبرستان سے اٹھ کے آ جائے، یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کے بدن میں سارے کیڑے ہوں، اس پہ بچھو چمٹے ہوئے ہوں، اس پہ سانپ چمٹے ہوئے ہوں، گڑھے سردار کے سب لوگ آ کر نمازی بن جائیں گے کہ نہیں؟ مانیں گے کہ نہیں؟ اسی کو میں کہتا ہوں جب پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو جائے تو اس کو امتحان نہیں کہتے، کہیں سبحان اللہ۔ پرچہ پہلے سے آپ نے آؤٹ کر دیا، اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ پرچہ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ پرچہ اسی کتاب سے بنے گا، اور پھر بھی آپ تیاری کرتے ہیں کہ پتہ نہیں سوال کون کون سا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی مردہ آ گیا، آپ کیا کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اگر یہاں پہ کھڑے ہو گئے سب ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ اللہ رب العزت اگر خود آواز دے دیں گے، لیکن یہ تو اس کو تو امتحان نہیں کہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ عجیب مطالبات کر رہے ہیں۔ اگر میں آ گئی اور میرے فرشتے آ گئے تو پھر میرے فرشتے عذاب ہی کے لیے آتے ہیں، یا وہ پھر آخرت کا دن ہوتا ہے۔ تمہیں میں نے مہلت کی زندگی دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو، وقت عقل کا استعمال کر کے اللہ رب العزت کے اس دین کامل پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر، یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ آ جائیں اور پھر ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے، ان کا معاملہ جھکا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، حالانکہ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔ بلکہ اس کا ترجمہ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی سے تکلیفیں آتی ہیں، وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے
ہم اس کو یہی کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، پریشان نہ ہو، یہ معاملات وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تکلیفوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سارے معاملات کہاں جائیں گے؟ اس کے دربار میں جائیں گے، پھر انشاءاللہ وہاں سب کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون ظالم تھا اور کون مظلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اسلام کے اندر ہمیں پورا پورا اللہ تعالیٰ داخل کر دے، ایسے نہ ہو کہ ہم کچھ احکامات قبول کریں کچھ نہ کریں، یہ یہودیت کی عادت ہے۔ میں کتنا مرتبہ اس پر بیان کر چکا ہوں کہ ہماری خوشی بھی اسلام کے مطابق ہو، ہمارے غم بھی اسلام کے مطابق ہو، لیکن نہ خوشیوں میں اسلام نظر آتا ہے، نہ غموں میں اسلام نظر آتا ہے، نہ چہرے پہ اسلام نظر آتا ہے، نہ ہی عمل میں اسلام نظر آتا ہے۔ کبھی کبھار ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، بڑا ڈر لگتا ہے، قسم خدا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ عقیدہ بھی مسلمانوں کا ہو، لباس بھی مسلمانوں کا ہو، سوچ بھی مسلمانوں کی ہو، فکر بھی مسلمانوں کی ہو، نظریہ بھی مسلمانوں کا ہو، اور آخر میں عرض کرتے ہیں اگر خفا نہ ہو تو بچے کا خوبصورت نام بھی مسلمانوں کا رکھا ہے۔ یہ نیٹ اور گوگل سے یہ نام مت پوچھا کریں، یہ گوگل جو ہے نا جھوٹ بہت بولتا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، بس جو بھی نام دیکھتے ہیں میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا نام ہے، یہ نام ہے، کیا مطلب ہے؟ جنت کا دروازہ، ماشاءاللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت کا باغیچہ، اچھا ماشاءاللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت کی کھڑکی، سبحان اللہ۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ جنت کا گارڈن۔ یار تم سارے جنت کے ٹھیکیدار ہو، سارے نام تم لوگوں نے لے لیے، یہ پیچھے ہمارے نے کوئی چھوڑا ہی تو نہیں چھوڑا۔ یہ گوگل جو ہے نا بس ایسے ہی بتاتا ہے، نام کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی کے خاندان میں اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت دے تو کم سے کم وہ تو ہماری اسلامی شناخت کا مزہ نہیں رہا، نام تو کم سے کم اسلامی ہونا چاہیے۔ رکھیں گی کہ نہیں؟ خیال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ولی کی توفیق دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔